الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری کیا تم نے نہ دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف ان لوگوں کو اوتو جنہیں دیا گیا ٹھیک ہے نصیبم حصہ کیا جی من الکتابی کتاب میں سے جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی یشترون الضلالۃ اور وہ گمراہی خریدتے ہیں وَيُرِيدُونَ اور وہ یہ چاہتے ہیں أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ تم بھی راستے سے واللہ اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے بِأَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو وَكَفَى کافی ہے بِاللَّهِ وَلِيًّا اللہ کافی ہے والی مددگار حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے وَكَفَى اور کافی ہے بِاللَّهِ نَصِيرًا اللہ ہی کافی مددگار ہے وہی کافی والی ہے اور وہی کافی مددگار ہے یہ آیت مبارکہ ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب عطا کی گئی کیا عطا کی جی کتاب کون سی تورات کیا دی گئی جی تورات دی گئی جناب اوتو نصیبا حصے میں سے حصہ مراد یہاں پر کتاب ہے کتاب میں سے حصہ یعنی تورات انہیں عطا کی کتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے تورات کے جو احکام تھے وہ انہیں عطا کیے گئے اللہ نے انہیں کتاب دی رشد و ہدایت کے لیے کامیابی کے لیے اور وہ یشترون الضلالۃ وہ گمراہی خریدتے ہیں کیا کرتے ہیں یعنی اللہ رب العزت نے انہیں کتاب عطا فرمائی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو پہچانا یہودیوں نے پہچان لیا لیکن گمراہی پھر اب کیسے ہوئی سوال پیدا ہوا کتاب انہیں تورات مل گئی نبوت کو پہچان لیا سب کچھ کر لیا تو گمراہ کیسے ہوئے گمراہ اس طرح ہوئے مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تو پہچانا لیکن امام الانبیاء کو نہیں پہچانا امام الانبیاء کو اس کو مانا ہی نہیں ہے فالو ہی نہیں کیا میں یوں کہوں تو درست ہوگا غلط نہیں ہوگا بجا ہوگا کہ مقتدی کو تو پہچانا امام کو نہیں پہچانا مقتدی کو پہچانا جو شب اسرا مقتدی بن کے پیچھے کھڑے تھے ان کو تو پہچانا لیکن امام کو شوق تیرا اگر نہ ہو ڈاکٹر اقبال کا یوم بھی ہے نا تو شعر بھی آ گیا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب امام کوئی پہچان نہ ہو یا امام کی ہی پہچان نہ ہو تو سجدہ سجدہ نہیں ہوتا قیام قیام نہیں ہوتا رکوع رکوع نہیں ہوتا وہ پردہ ہی پردہ ہوتا ہے یہ اقبال فکر دے گئے ہیں جی تو گمراہ ہو گئے یہ کیسے گمراہ ہوئے تورات ان کے پاس تھی یہ اپنے دین پہ قائم تھے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ مانا نہ پہچانا ظاہر پہچانا نہیں تو پھر مانا بھی نہیں بعض تو پہچان کے بھی مانتے نہیں تھے پہچان لیتے تھے جیسے قرآن نے کہا یعرفون ابناہم کما یعرفون وہ پہچانتے کما یعرفون ابناہم جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں پہچانتے سن بعض اپنے دور میں بھی جڑے مشرک لیکن یہودیاں وچوں بھی لیکن منتے نہیں سن تو پہچان لینے کے بعد جب مانا نہ جائے تو پھر بھی فائدہ ٹھیک ہے جیسا کہ ابو جہل نہیں پہچانتا تھا مانتا نہیں تھا نا ابو لہب نہیں پہچانتا تھا مانتا نہیں تھا تو انہوں نے بھی
بیسیکلی ان کو جو پتہ چل گیا تورات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا تھا، بیان کیا تھا، اس حصے سے محروم رہے، اس حصے سے جو ان کو ماننا چاہیے تھا، جو پہچاننا چاہیے تھا، اس حصے سے کیا ہو گئے جی؟ محروم۔ وہ تورات کے اندر لکھا تھا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے حوالے سے آپ کے اوصاف حسنہ، اوصاف جمیلہ، وہ سب قرآن کے اندر موجود، تورات کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے پہچانا ہی نہیں، مانا بھی، اگر پہچانا بھی تو ماننے سے انکار ہو گئے، منکر ہو گئے۔ تو جب نبوت کے منکر ہو گئے تو اس لیے فرمایا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب کا، حالانکہ کتاب تو پوری ملی، کتاب تھے تورات پوری لبی، لیکن فرمایا یہ چونکہ انہوں نے مانا نہیں، تو گویا جب مانا نہیں تو ایسا ہی ہے کہ انہوں نے اس کو حاصل ہی نہیں کیا، حاصل ہی۔ دیکھو نا، قرآن یہ ہمارے پاس کتاب ہے، اب اس میں سے وہ حصہ جس کے اندر کتاب میں زکوٰۃ کی فرضیت ہے، وہ بندہ کہے نہیں انہوں میں نہیں مانتا، تو گویا ایسا اس کو وہ ملا ہی نہیں ہے، منکر ہو گیا نا، تو وہ اس سے بالکل ناآشنا ہے یا منکر ہے۔ تو اب اس لیے فرمایا گیا کتاب تو پوری دی گئی، تو یہ کیوں کہا گیا کہ انہیں ایک حصہ دیا گیا؟ حصہ یہ دیا گیا کہ کتاب تو پوری عطا ہوئی، چونکہ وہ حصہ جہاں پہ آقا علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے تھا اس کو مانا نہیں، تو گویا ایسا ہے کہ گویا وہ انہیں ملا ہی نہیں ہے، منکر جو ہو گئے، اس سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی کتاب رکھنے کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ یشترون الضلالۃ، فرمایا گمراہی خریدتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، بعثت، آپ کا اعلان نبوت ہوا، اس کے بعد یہودیوں کو بھی حکم ہوا کہ وہ مانیں گے، نہیں مانیں گے تو کافر ہوں گے، ٹھیک ہے، کافر ہو جائیں گے نا۔ تو حضور علیہ السلام جب آگے اعلان کیا تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مان جاتے، تو نہیں مانا۔ فرمایا گمراہی خرید لی انہوں نے اپنے ہاتھوں، اپنی کمائی انہوں نے خود یوں گمراہی کے طور پر خرید لیا۔ اچھا، پھر اتنا ہی نہیں ہے، تو کہنا نا میں کھیڈنا نہیں، میں کھیڈنا نہیں، تو کہنا میں کھیڈنا بھی نہیں دینا، وہ بندہ نقصان دہ زیادہ ہے، بھائی تو نہیں کرتا تے جا، کہتا نہیں میں کرنا بھی نہیں دینا، اس تو وڈا ہٹ دھرم کوئی نہیں۔ آگے انہوں نے اتنا ہی نہیں رکے کہ بھائی بات ختم ہو جاتی کہ چلو بھائی ہم نہیں مانتے، گمراہ ہو گئے، تو آگے وَيُرِيدُونَ، قرآن کہتا ہے تکر نہیں، اگے بھی ایک سٹیپ اگے بھی نہیں، وہ یہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل، کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں، تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ، تم بھی راہ سے، تمہیں گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں اور کر رہے ہیں آج تک۔ جتنا دنیا کے اندر فتنہ فساد ہے یہودیوں کا پھیلایا ہوا ہے، اتنے سے ہیں، اور پوری عالم اسلام کے اندر انہوں نے فساد برپا کیا۔ یہ فلسطین کے اندر اتنا فساد پھیلانے والے، شام کے اندر، بغداد کے اندر، یہ کون ہے؟ یہ یہی تو ہیں، یہودی تو ہیں، اور کون ہے؟ تو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ تو قیامت تک لگے رہیں گے جب تک ان کا وجود ہے۔ علماء فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ ہدایت کا جو دار و مدار ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، بلکہ آپ یوں کہیں اس پورے نظام اسلام کا محور و مرکز اور پورے اس عالم کائنات و عالم اسلام کا جو محور و مرکز ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ دار و مدار سارا کون ہے جی؟ حضور کی ذات ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے پھر گیا، اللہ بھی اس سے پھر گیا۔ یہ وہ در ہے کہ جہاں سے بندہ پھر جائے اللہ بھی اس سے پھر جاتا، اور جو اس در کا ہو جاتا ہے خدا مالک بھی اس در کا، اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ یہودی سمجھ آئی کہ صرف کتاب لے کے بندہ کہے جی میں قرآن پڑھنا وا، میں قرآن دے نال آتے بس ازی کامیاب ہو گئے، حدیث کے منکر ہو گئے تو تب بھی کامیابی، اور قرآن و حدیث پڑھ کے بھی حضور کی ذات کو ویسا نہ مانے جیسا عقائد و نظریات ہونے چاہیے، تو پھر بھی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ اعلم، تمہیں معلوم نہیں لیکن اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ یہودی کیا ہیں، تمہارے
بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ کافی ہے والی کے طور پر، حفاظت کرنے کے طور پر اللہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کی مدد بھی کیا ہے؟ کافی ہے، کافی و وافی۔ تو جس کو اللہ کی مدد پہنچے اس کا دشمن کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، جو مرضی ہو جائے۔ جب اللہ کی نصرت، تائید اور مدد جس کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو گرنے نہیں دیتا۔ جیسا کہ شیطان ہے، کفار ہے، منافقین ہے، ان کے خلاف فرمایا اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے، اگر تم اس کے ہو کے رہو، تم اس کے نبی کی بارگاہ سے منہ نہ پھیرو۔ میں یہاں پہ ایک مثال دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے جو بچے ہیں وہ جا کے دوسروں کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے سے محلے میں وہ زیادہ پڑھتے ہیں۔ باپ سنی ہے، دادا سنی ہے، سارے سنی ہیں، ماشاء اللہ رسول اللہ کہنے والے۔ بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ بولو سارے، اتنے کتنے سارے نمازی نے پڑھی انہوں نے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں ہے، کیا ہماری اپنی مساجد میں ناظرہ نہیں پڑھایا جاتا؟ تو مجھے تو سن کے بڑی تشویش ہوئی کہ ہمارے کئی نمازی ہیں جن کے بچے ان کے مدارس میں جا کے پڑھتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اب دیکھو ہمارے لوگ ہیں نا یہیں تک باندھ رہتے ہیں، وہ خیر یہ قرآن ہی تو پڑھتے ہیں۔ اب بات یہیں پہ نہیں رکتی نا، بات آگے بڑھی جاتی ہے، جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کیا ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب پڑھتے ہیں نا بچے، تو ہمارے کتنے نمازی ہیں جو وہاں ان بچوں کی وجہ سے جا کے نماز بھی پڑھتے ہیں، وہاں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے عقائد کیا ہیں، وہ نماز ادھر پڑھنی ہے، وہ بچے جانتے نہیں جی، انہوں نے چھٹنے جانتے ہیں۔ تو کیا بچے ادھر نہیں پڑھتے؟ اپنے کیا سنی بچوں کو نہیں پڑھاتے؟ جی تو بات یہ ہے کہ بچے ہمارے جب وہاں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، جب وہاں پڑھیں گے تو سارے معاملات کل آستہ ذہن بنتا چلا جائے گا، والدین بھی جائیں گے، خود بچے بھی، وہ ساڑھے قاری صاحب نے جی، وہ ساڑھے استاد صاحب نے جی، ظاہر ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہ بیٹھیں گے، ان کو ایسا وہ رنگ چڑھائیں گے نا ان کو کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہوا ہمارے ساتھ کیا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ قرآن پڑھتے ہیں نا، تو صرف قرآن ہی پڑھ لینا کافی نہیں ہے ان سے، وہ قرآن نہیں پڑھا رہے، وہ آپ کی نسلوں کو خراب کر رہے ہیں۔ کیسے؟ کیوں؟ کتاب تو یہودیوں کو بھی دی گئی تھی، کتاب تو وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن نبی کی ذات کی جو اوصاف و کمال تھے ان کے منکر تھے۔ یہی ہے نا کتاب کے اندر بار بار ہم جو سنتے آ رہے ہیں آیتیں، اور وہ اوصاف کو چھپاتے تھے۔ یہ بھی کہتے ہیں جناب والا، میں تشبیہ نہیں دے رہا، لیکن ان سے یہ کم بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں حضور کو علم غیب کا نہیں جناب، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا نہیں کہہ سکتے تو پتہ نہیں، علم غیب نہیں جانتے تو وہ نور نہیں ہے۔ اس طرح کے جو کفری عقائد یہ رکھتے ہیں، گمراہ ہمارے عقائد جو رکھتے ہیں، یہ ان کے پاس ہمارے بچے پڑھیں گے، کیا ہم اپنے بچوں کو ان سے پڑھوائیں گے جو ہمارے نبی کے گستاخ ہیں، جو ہماری نبی کی شان کے منکر ہیں؟ تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو کہتے نہیں صرف قرآن پڑھتے، تو وہ قرآن تو وہ کتاب تو اپنی یہودی بھی پڑھتے تھے، لیکن ہمارے نبی کی شان کے منکر تھے۔ اللہ نے فرمایا کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ یشترون الضلالۃ، بھاویں کتاب ہے میں جب انہوں نے وہ چیز ملی نہیں جہدے میرے نبی دی شان تھی، انہوں نے منیا ہی نہیں۔ تو لمبی کراتے ہیں، لوگ دیکھ کے ان کی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو حدیثوں کے اندر بھی اشارے ہیں کہ قراتیں کریں گے، بڑے بڑے قرآن پڑھیں گے، لیکن حلق سے نیچے نہیں اتریں گے، گمراہ ہوں گے، جہنمی ہوں گے، خارجی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سب ہمارا ایمان کا محور ہے، مرکز ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو وہاں سے پڑھائیں جہاں سے وہ عشق پائیں، ان کے سینوں میں عشق رسول ہو۔ ٹھیک ہے، اور بھی اس کے بہت وجوہات ہیں، لیکن ایک مین وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں۔ پھر والدین بھی وہاں جا رہے ہیں، ان کے درس سنتے ہیں، ان کے بیان سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پر آخری بات کروں۔ امام ابن سیرین علیہ رحمہ بہت بڑے محدث تھے، اور تعبیر الرؤیا کے اندر آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر آپ کو ایک خاص کمال حاصل تھا، لیکن اسی کے اوپر یہ بند نہیں تھے، بلکہ بہت بڑے محدث تھے۔ تو آپ کے پاس ایک آیا، وہ تبلیغی گمراہ فرقے والا، یہ گمراہ سوچ والا آیا، تو وہ کہتے جی میں نے آپ کو کچھ قرآن کی آیتیں سنانی ہیں۔ تو کافی لوگ بھی بیٹھے، تو ہم نے کہا میں نے نہیں سننی، چلے جاؤ۔ اس نے کہا جی حدیث ہی سن لو، کوئی اچھی بات۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں سننا، چلے جاؤ، کچھ بھی نہیں سننا تو اس سے میں یہ روایات کے اندر موجود ہے، مستند روایات میں موجود۔ تو وہ جب چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا جی سونی لیندے قرآن سے پڑھنا سی؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے اس کا عقیدہ کتنا گمراہیہ تھا،
گمراہ عقیدے والے سے میں کوئی ایسی بات سن لیتا جو میرے دل میں بیٹھ جاتی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محدث ہیں. حدیث کی دنیا میں آپ کو اتنا بڑا مقام حاصل ہے. امام ابن سیرین علیہ رحمہ اتنا بڑا آپ کا مقام حاصل ہے آپ کو, تو وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی میں انہاں دی گل نہیں سننی کیونکہ ادھر گمراہ نہ ہو جاواں. یعنی اتنے بڑے محدث کہتے ہیں ہمیں بھی ان سے بچنا چاہیے, اور ہماری عوام کہتی ہے نہیں کوئی گل نہیں. ٹھیک ہے پھر کوئی گل نہیں, بیڑا غرق ہونا ہے اپنا بھی تو نسلوں کا بھی. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نسلوں میں گمراہی پھیلتی ہے, عقائد میں فسادات ہوتے ہیں, خرابی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہیے, نسلوں کو بھی بچانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں حضور کے غلاموں سے قرآن پڑھنا نصیب فرمائے. قرآن و حدیث ہم سیکھیں, تربیت بھی کریں تو ان سے جو حضور کی بارگاہ کے غلام ہیں منگتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ و